شریف صاحب کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک اٹھے۔ انہوں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ ابھی انہوں نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ وہ ابھی نہا کر فارغ ہوئے تھے اور ان کے لیے ناشتہ لگایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد انہیں اپنی دکان پر جانا ہوتا تھا۔ وہ ایک خالص کاروباری آدمی تھے۔ وہ ہر معاملے کو کاروباری نظر سے دیکھنے کے عادی تھے۔ اس وقت کی دستک نے انہیں اس لیے چونکا دیا تھا کہ کہیں آنے والے کو ناشتہ نہ کرانا پڑ جائے۔ اس سے پہلے کہ گھر کا کوئی اور فرد دروازے پر جاتا، وہ خود دروازے پر پہنچ گئے اور دروازہ کھولے بغیر بولے، کون صاحب؟ شریف صاحب، یہ میں ہوں، آپ کا پڑوسی قاسم۔ ان کا منہ بن گیا۔ قاسم ایک غریب آدمی تھا۔ صبح صبح کسی غریب آدمی کی آمد سے انہیں بالکل خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی سے دبی آواز میں بولے، پہلے میں اس سے مل لوں پھر ناشتہ کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا اور باہر کھڑے قاسم سے بولے، آؤ بھائی آؤ، صبح صبح کیا ضرورت پیش آ گئی؟ مجھے ذرا اس وقت جلدی ہوتی ہے نا، دکان پر جانا ہوتا ہے۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یہ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے، زیادہ قیمت کی تو نہیں ہوگی، یہ تو خیر آپ دیکھ لیں گے۔ میرے لیے البتہ یہ ضرور قیمتی ہے، اس لیے کہ یہ میری ماں کی نشانی ہے۔ ماں جب فوت ہوئیں تو بس ان کے پاس یہی ایک انگوٹھی تھی جو انہوں نے مجھے دی تھی۔ میں اسے ہرگز فروخت نہ کرتا، لیکن آج ضرورت ہی کچھ ایسی آن پڑی ہے۔ بیٹے کا میٹرک کا داخلہ جانا ہے، میرے پاس بیچنے کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شریف اس کے آنسوؤں سے ذرا بھی موم نہ ہوا۔ انہوں نے برا سا منہ بنا کر انگوٹھی کو دیکھا، چند منٹوں تک غور سے انگوٹھی دیکھتے رہے، آخر بولے، لگتی تو یہ سونے کی ہے، لیکن قاسم، تم تو جانتے ہو میں سونار تو ہوں نہیں کہ کھرے اور کھوٹے سونے میں تمیز کر سکوں۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں، میں تمہیں اندازے سے اس کی قیمت یہیں دے دوں یا پھر بازار سے پہلے اس کی قیمت لگوا کر رقم ادا کر دوں۔ میں قیمت لگوا کر انگوٹھی فروخت نہیں کرنا چاہتا، قاسم نے عجیب سے لہجے میں کہا، گویا تم چاہتے ہو میں اندازے سے تمہیں رقم دے دوں۔ نہیں، میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ آپ یہ انگوٹھی رکھ لیں اور مجھے داخلے جتنی رقم دے دیں، میں آپ کی رقم دے کر اپنی ماں کی نشانی واپس لے لوں گا۔ اس طرح تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم تو یہ انگوٹھی فروخت کر دو۔ شریف نے کاروباری سوچ کے تحت کہا، گویا آپ انگوٹھی رکھ کر مجھے قرض نہیں دے سکتے؟ نہیں، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اچھی بات ہے، آپ مجھے اس انگوٹھی کے 5,000 روپے دے دیں، یہ کم از کم نصف تولے کی تو ضرور ہے، پرانے وقتوں کی ہے، ضرور خالص سونے کی ہوگی۔ میں یہ آسانی سے بازار میں فروخت کر سکتا تھا، لیکن میں تو یہی چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے قاسم رک گیا۔ ہاں ہاں کہو، تم کیا چاہتے ہو؟ شریف صاحب کے لہجے میں ہلکا سا طنز آ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کی رقم دے کر یہ انگوٹھی واپس لے لیتا۔ آپ اس بات پر آ ہی نہیں رہے تو میں اب دوسری بات کہتا ہوں۔ دوسری بات کیا ہے؟ آپ یہ انگوٹھی فروخت نہ کریں، اپنے پاس رکھ لیں۔ میں آپ سے یہ انگوٹھی آپ کو بہت زیادہ منافع دے کر خرید لوں گا، اس لیے کہ یہ میری ماں کی ہے۔ ہاں ہاں، میں سن چکا ہوں، یہ تمہاری ماں کی نشانی ہے۔ خیر، میں تمہاری یہ بات مان لیتا ہوں، میں یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ فروخت کروں گا، لیکن یہ تو بتاؤ آخر کب، مطلب یہ کہ تم یہ کب خریدو گے؟ جب بھی میرے حالات بہتر ہوئے۔ چلو، تم بھی کیا یاد رکھو گے، میں تمہیں 5,000 روپے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔
اور جب قاسم 5,000 روپے دے کر چلا گیا تو شریف صاحب نے خوش ہو کر خود سے کہا، اچھا تو صبح صبح اچھا سودا ہو گیا، انگوٹھی کم از کم 10,000 کی ہے اور یہ بیچارہ کہاں سے یہ رقم لائے گا؟ اس کے گھر میں تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سونا یوں بھی مہنگا ہی ہوتا جا رہا ہے، یہ انگوٹھی 10,000 کی تو ضرور فروخت ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر گئے، ساری بات بیگم کو بتائی تو وہ بولیں، اب تو یہ انگوٹھی میری انگلی میں رہے گی جب تک کہ آپ کا فروخت کرنے کا پروگرام نہ بنے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ مسکرا دیے۔ 15 سال بعد شریف کے خستہ حال گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کاروبار میں مسلسل نقصانات کی وجہ سے اب وہ بہت تنگ دست ہو چکے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو باہر قاسم کو کھڑے پایا۔ اس کے جسم پر اب بہت قیمتی کپڑے نظر آ رہے تھے۔ اس کے بیٹے کو ایک بہت اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ لائق بیٹے نے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا تھا اور اب وہ بہت کھاتے پیتے لوگوں میں شمار ہونے لگے تھے۔ اور قاسم بھائی، آپ آئیے تشریف لائیے۔ شکریہ شریف صاحب، میں آپ سے اپنی ماں کی نشانی واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اس کی قیمت مجھ سے لے لیں اور انگوٹھی مجھے دے دیں۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، آپ بیٹھیں، میں ابھی انگوٹھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر گئے، بیوی کی انگلی سے انگوٹھی نکال لی اور دوسرے کمرے میں آ گئے۔ یہ رہی آپ کی انگوٹھی، میں نے اس وقت اس کا وزن کرایا تھا، یہ 4 ماشے کی ہے۔ آج کل سونے کا بھاؤ 40,000 روپے ہے، اس حساب سے یہ اس وقت 13-14,000 کی ہے۔ انگوٹھی آپ دیکھ لیں۔ جی نہیں، اس کی قیمت اتنی نہیں۔ خیر، آپ 10,000 روپے دے دیں۔ نہیں، اس کی قیمت اتنی نہیں، یہ سونے کی انگوٹھی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ یہ سونے کی انگوٹھی نہیں ہے؟ کیا بات کرتے ہو قاسم صاحب، میں نے اسے اس وقت چیک کرایا تھا، یہ سونے کی ہے اور 4 ماشے کی ہے۔ ہاں میں یہ جانتا ہوں، لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں، یہ سونے کی نہیں، یہ تو ہیرے جواہرات کی انگوٹھی ہے، اس لیے کہ یہ میری ماں کی نشانی ہے۔ یہ لیں 50,000 روپے، میں تو گھر سے 50,000 روپے لے کر آیا ہوں۔ یہ 13,000 کی نہیں ہے، یہ سونے کی نہیں ہے، یہ تو میری ماں کی نشانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے قاسم سسک اٹھا، پھر اس نے 50,000 روپے شریف کے ہاتھ پر رکھے اور انگوٹھی لے کر گھر سے نکل گیا۔ شریف صاحب ہاتھ میں پکڑے روپوں کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج کے دور میں بھی قاسم جیسے لوگ موجود ہیں۔